السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال ہے کہ اے آئی کا استعمال اسلامی نظریے سے کہاں تک جائز ہے؟ اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو آج بہت زیادہ موبائل وغیرہ کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، اسی طریقے سے گروک کے نام سے، اور مختلف ناموں سے الگ الگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ تو اب یہ جو ایک مصنوعی ذہانت ہے، مشینی ذہانت ہے، یعنی مشین کو اس لائق بنایا گیا ہے کہ وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے، وہ کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرے، کسی چیز کے بارے میں انالائز کرے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے شرعی نقطۂ نظر سے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کا غلط استعمال شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ بھی سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت کا ایک اصول ہے، قاعدہ اور قانون ہے کہ ہماری شریعت بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے دو اہم کام ہماری شریعت کرتی ہے۔ ایک ہے جلب المصالح اور ایک ہے درء المفاسد، یعنی بندوں کے حق میں دنیا اور آخرت میں کیا بہتر ہے وہ چیزیں بندوں کو حاصل ہو جائیں، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ان سے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے شریعت کے احکام کا۔ اب اس اعتبار سے شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، تو کوئی بھی چیز وہ مباح ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بہت ساری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ تمام چیزیں اصلاً یہ مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو نہ آئے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کے ذریعے بہت سارے مفید کام بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے گھنٹوں میں کیے جانے والے کام منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہو جا رہے ہیں، مینول محنت جو ہے، انسانی محنت بہت بچ رہی ہے، وقت بچ رہا ہے۔ تو بہرحال جہاں ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرام کا پہلو نہیں ہے، وہاں پر تو اے آئی کا استعمال جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو ایک خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم اے آئی کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو ایک عالم دین کا، ایک مفتی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہ جو سوال کرنے کی اہلیت ہے کہ کس سے سوال کیا جائے، قرآن کریم نے اس کو اہل ذکر کہا، کہ جس کے پاس علم ہو، جو اہل علم میں، اہل ذکر میں شامل ہو۔ یہ درجہ ہم کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، کسی سو کالڈ جس کے پاس شرعی علم نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت پڑھا لکھا ہو، اس کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو درجہ ہے یہ بہت بڑا درجہ، افتاء کا درجہ، شرعی مسائل میں رہنمائی کا درجہ، یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں، اپنی شروط ہیں، اپنی جو ہے اس میں بہت ساری شرطیں ہیں۔ جب تک وہ پوری نہ ہوں تب تک ہم کسی کو یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کا درجہ لوگ جاہلوں کو دے دیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں کہتے ہیں لا یحل، امام شافعی کا یہ قول امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں نقل کیا، کہتے ہیں لا یحل لأحد یفتی فی دین اللہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں فتویٰ دے، الا رجلا عارفا بکتاب اللہ، مگر وہ انسان جو اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتا ہو، بے ناسخ ہی و منسوخ ہی، قرآن کی کون سی آیتیں ناسخ ہیں، کون سی آیتیں منسوخ ہیں، یہ وہ جانتا ہو، و بے محکم ہی و متشابہ ہی، کون سی آیتیں محکم ہیں، کون سی آیتیں متشابہ ہیں، وہ یہ جانتا ہو۔ اسی طریقے سے و تأویل ہی و تنزیل ہی، قرآن کی آیتوں کی تفسیر جانتا ہو اور وہ آیتیں کس مفہوم میں نازل ہوئی ہیں یہ جانتا ہو، و مکی ہی و مدنی ہی، کون سی آیتیں مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، وما ارید بہ، ان سے کیا مراد لیا گیا ہے، وفیما انزل، کس سلسلے میں وہ نازل ہوئی ہیں، ثم یکون بعد ذلک بصیرا بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قرآن کے بارے میں اتنی تمام چیزوں کے جاننے کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی جانتا ہو، اور وہ بالناسخ والمنسوخ، اور حدیثوں میں ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو، وَيَعْرِفُ مِنَ الْحَدِيثِ مِثْلَ مَا عَرَفَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جس طریقے سے قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہو حدیثوں کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہو، وَيَكُونُ بَصِيرًا بِاللُّغَةِ، اور عربی زبان پر بھی اس کی جو ہے واقفیت ہو، وَبَصِيرًا بِالشِّعْرِ، عربی شعر سے بھی وہ واقف ہو، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، اور علم اور قرآن میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہو اس کو معلوم ہو، وَيَسْتَعْمِلُ مَا هَذَا الْإِنصَافِ وَقِلَّةَ الْكَلَامِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انصاف و تعصب نہ ہو اور کم گفتگو کرتا ہو، وَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا مُشْرِفًا عَلَى اختلاف اہل الامصار، اور مختلف علاقوں کے اہل علم کے درمیان شرعی مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے بھی وہ واقف ہو، وَيَكُونُ لَهُ قَرِيحَةً بَعْدَ هَذَا، اور اس کے بعد اس کا جو مزاج ہو وہ شرعی مزاج ہو۔ یہ تمام شرطیں ہیں ایک انسان کے لیے جو دین کے اندر فتویٰ دے، باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو اے آئی کو جو مفتی بنایا جا رہا ہے یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس سے ہم پرہیز کریں۔ باقی دنیاوی معاملات میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ شرعی مسائل میں جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، وہ کسی چیز کے بارے میں تیاری وغیرہ میں، ریسرچ وغیرہ میں اے آئی کی مدد لے سکتے ہیں، مگر بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اے آئی کے اندر کبھی کبھی دھوکہ بھی ہے، اور کئی ایسے ثبوت دیکھنے کو آئے ہیں کہ جو انسان جس طریقے کا موبائل استعمال کرتا ہے اور وہ اے آئی یوز کرتا ہے تو اس کے خیالات کے مطابق اے آئی جواب دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا مزاج جو وہ پہچان لیتا ہے کہ آپ کس نظریے کے حامل ہیں، کس مسلک کے حامل ہیں، اس حساب سے وہ جواب دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اے آئی کے اندر ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہم اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کو جو لوگ شرک کہہ رہے ہیں یہ تجاوز ہے، غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے کہ بیٹوں نے کاروبار کر کے پراپرٹی خریدی، کیا باپ کے نام پہ رجسٹریشن کرانے پر بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی ہیں کیا وہ بھی پراپرٹی میں حقدار ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹوں نے اگر کاروبار بیٹے کر رہے ہیں اور انہوں نے پراپرٹی باپ کے نام پہ خریدی، اب ظاہر ہے کہ باپ کے نام پہ جب انہوں نے خریدی وہ زمین یا وہ پراپرٹی، اور انہوں نے باپ کو مالکانہ اختیارات دے دیا، اس کا جو پوزیشن ہے، جو قبضہ ہے، جو ملکیت وہ باپ کے حوالے کر دی، تو اب مالک باپ مانا جائے گا، اگرچہ خریدا ہے کاروبار کر کے بیٹوں نے۔ اسی لیے جب جہاں کئی بیٹے کاروبار کر رہے ہوں اور ان کی کمائی سے کوئی چیز تیار ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے، بھئی شریعت میں بیٹیوں کی وراثت باپ کے پراپرٹی میں ہے، بیٹوں نے جو کاروبار کیا ہے اس میں ان کی وراثت میں ان بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بیٹے کاروبار کریں تو بہتر یہ ہے کہ جس کا جیسا شیئر ہو اس حساب سے اس کے نام سے وہ پراپرٹی خریدی جائے، تاکہ انصاف ہو اور بعد میں کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر بیٹوں نے باپ کے نام پہ رجسٹریشن کیا ہے اور انہوں نے والد کو مالکانہ اختیارات دے دیا ہے تو مالک باپ مانا جائے گا، اور باپ کے انتقال کے بعد وہ وراثت، وہ پراپرٹی باپ کی مانی جائے گی، اور اس میں جو تقسیم ہوگا وراثت وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں جو شرعی حق بنتا ہے، بیٹیوں کا ڈبل بیٹوں کو ملتا ہے، اس اکارڈنگ، اس ریشیو سے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ کیا عورت بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کا یعنی ریزر وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی بہت یعنی ضروری سوال ہے، بہت سارے خواتین کے ہاں یہ یعنی کنفیوژن ہوتی ہے، بہت ساری اس کو ناجائز اور حرام سمجھتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، صحیح مسلم کی 261 نمبر کی 261 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، قص الشارب، مونچھوں کو کترنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور ناک میں پانی کھینچنا وضو کے دوران، وقص الاظفار، اور ناخن کاٹنا، وغسل البراجم، اور بدن کے جوڑوں پہ جہاں میل کچیل زیادہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو دھلنا، ونتف الابط، اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، صاف کرنا، وحلق العانہ، اور شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنا، وانتقاص الماء، اور پانی سے استنجا کرنا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے شرمگاہ کے بالوں کے لیے وہ حلق ہے، اور حلق جو ہوتا ہے یہ استرا سے،
اس زمانے میں چونکہ استرا ہوتا تھا، بعد میں بلیڈ وغیرہ کی ایجاد ہوئی، تو ان سے کسی چیز کو موڑنے کو حلق بولتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ حدیث میں عام بات ہے، مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، اور جس زمانے میں یہ کریم وغیرہ نہیں تھیں اور دیگر سہولیتیں نہیں تھیں، تو اس زمانے میں خواتین بھی اپنے بالوں کو اسی طریقے سے صاف کرتی تھی جیسے مرد زیادہ صاف کرتے تھے۔ تو اس لیے کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہو سکتی ہے، اور بعض لوگوں کی اسکن بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیں، اگر کسی کو بلیڈ وغیرہ سے کوئی ریش ہوتا ہے یا کوئی الرجی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے چوتھا سوال ہے وہ ہے کہ ایک دیندار لڑکی ہے، وہ بے پردہ گھر میں کیسے ثابت قدم رہے؟ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن گھر کے اندر بے پردگی ہے، اور گھر میں بہت سارے فضول رسم و رواج ہیں، ان سے وہ کیسے بچے اور اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ایمان والی، ایک دیندار خاتون کے لیے، ایسے بے پردگی کے ماحول میں اپنے پردے کی حفاظت کرنا۔ ظاہر ہے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ آپشنل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک ملک میں اس پر عمل کرنا ہے دوسرے ملک میں نہیں کرنا ہے، ایک حالات میں عمل کرنا ہے دوسرے ملک میں نہیں کرنا ہے، دوسرے حالات میں نہیں کرنا ہے۔ وہ تمام اہل ایمان کے لیے، عورتوں کے لیے حکم ہے۔ آپ سورہ نور کی آیت نمبر 31 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تمام مومن عورتوں کو دیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اب یہ خود سے ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہے۔ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ جو عورت کپڑا پہنے ہوئی ہے، نقاب پہنے ہوئی ہے، اس میں جو اوپر کا کپڑا ہے وہ ظاہر نظر آئے گا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یا اسی طریقے سے کبھی ہوا سے راستے میں جا رہی ہے اور دوپٹہ ہٹ گیا وقتی طور پہ، تو یہ خود ظاہر نہیں کری، خود سے ظاہر ہو گیا ہے، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو چاہیے، ایمان والی عورتوں کو، کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب یہاں زینت سے مراد یعنی شوہر کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے زینت سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے زینت سے مراد آپ پورا بدن لیتے تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ عورت محرم کے سامنے پورا بدن کھول سکتی ہے۔ یہاں زینت سے مراد کیا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی جو ہے اس کو تو غیر محرم سے بھی چھپانا ہے، لیکن محرم کے سامنے اس کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو اب ان محرمات کی، ان محرم رشتہ داروں کی لسٹ ہے، محرم رشتہ داروں کی، کہ کون کون جن کے سامنے عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اپنی بہن کے بیٹوں یعنی اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں، مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اسی طریقے سے ایسے بوڑھے کام کرنے والے خادم جن کے اندر اب مردانہ شہوت باقی نہ ہو، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی راز کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، یعنی بہت چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے ہیں، ان کے سامنے عورت اپنی زینت یعنی چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پیروں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت سامنے نہ آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے ایمان والو تم سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 جو ہر مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیتی ہے، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ جو ہماری بہن ہے جس نے سوال کیا ہے کہ ایسے ماحول میں وہ کیا کرے، تو ہم اس سے یہی کہیں گے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی 16 نمبر کی آیت ہے، جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو۔ آپ اس بے پردگی کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کیجئے۔
لیکن اگر جہاں آپ کی طاقت اور استطاعت کے باہر کا معاملہ ہے تو وہاں سورہ بقرہ کی 286 نمبر کی آیت بھی اپنے سامنے رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ہاں، اگر گھر میں کوئی رسم و رواج ہے تو اگر خود سے روک سکتی ہے وہ لڑکی وہ عورت تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو زبان سے روکے، اگر اتنی کمزوری ہے کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتی تو کم سے کم دل میں برا جانے، اس سے ایگری نہ ہو، اس سے متفق نہ ہو۔ صحیح مسلم کی 49 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کی تلاوت کے درمیان اگر اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا تلاوت روک دیں اور اذان کا جواب دیں، یا تلاوت بھی کریں اور اذان کا جواب بھی دیں، یا دونوں ساتھ میں دیں؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اذان ہونے لگے تو وہ اپنے تلاوت کے کام کو یا اس ذکر کے کام کو روک دے اور مؤذن کا جواب دے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 611 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 383 نمبر کی حدیث ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کا جواب دو۔ تو اذان ایک وقتی عبادت ہے، تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب فوراً دینا ہے، تو اس وقتی عبادت کو آپ پہلے پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے، اور یہ اگر چلی گئی، چھوٹ گئی تو پھر آپ اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے۔ قرآن کی تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ذکر الہی کو بعد میں بھی آپ اس کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مفضول ہو گیا، چونکہ اذان ایک وقتی عبادت ہے، اذان کا جو جواب دینا ہے اس کو فوراً دینا ہے، اور تلاوت اور ذکر جو ہے یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کنڈیشن میں یہ عمل مفضول ہو گیا اور وہ افضل ہو گیا کہ ہم اذان کا جواب دیں۔ اس کے بعد 6واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں شادی کیسے ہوتی تھی اور کس سے ہوتی تھی، اور انسانی نسل کیسے بنی؟ دیکھیے، بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالوں پر بلا وجہ غور کرنا اور دماغ کھپانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اتنی بات کلیئر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے بعد ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت، ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے ان کی بیوی کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرمایا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جس کو پیدا کیا اس کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی، اور پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور یہ بھی قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے، اس کو اللہ نے پانی سے یعنی منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 میں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے جوہر سے انسان کی نسل کو بنایا، ثم سواہ، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اپنی طرف سے انسان میں روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور آدم اور حوا کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے وہ پانی سے یعنی منی کے قطرے سے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ اب یہ اولاد آدم کے درمیان نکاح کا سلسلہ کیسے ہوا، اس بارے میں قرآن میں یا صحیح حدیث میں کوئی بات وارد نہیں ہے۔ البتہ بعض صحابہ کرام کی طرف جو بات منسوب ہے
اور جس کے بارے میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں، ان کی بیوی حوا کے یہاں ہر حمل میں 2 اولاد ہوتی تھی، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک میل ایک فیمیل، اور وہ ایک حمل کا جو نر ہوتا تھا، ایک حمل سے پیدا ہونے والا جو لڑکا ہوتا تھا، اس کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی نسل آگے بڑھی۔ یہ قول جو ہے یہ اہل کتاب کے یہاں سے ماخوذ ہے، اور اگر ہم اس کو عقل کی کسوٹی پر رکھیں تو ایسا نہیں کہ عقل کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے، عقل کے اعتبار سے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 3461 نمبر کی، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی روایتوں کو بیان کر سکتے ہو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ومن کذب علی متعمدا، اور جو میرے اوپر جھوٹی بات باندھے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی جو روایات شرعی نصوص سے نہ ٹکراتی ہوں، قرآن کی آیتوں سے نہ ٹکراتی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے نہ ٹکراتی ہوں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بہن سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں جو محرمات کی لسٹ بیان کی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو اس میں اللہ نے واخواتکم، تمہاری بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ تو کیا ہم یہ مانیں کہ اولاد آدم کے نکاح کے سلسلے میں جو یہ بات اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، کیا یہ کتاب قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اگرچہ ایک ہے لیکن دین کے احکام مختلف دور میں بدلتے رہے ہیں، مختلف انبیاء کی شریعتوں میں فرق رہا ہے، تو اس لحاظ سے ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں وہ بہن جو دوسرے حمل کی بہن ہے وہ سگی بہن کے برابر اس کے درجے میں نہ ہو، اور ایک حمل کا بھائی اور دوسرے حمل کی بہن کا نکاح ہو سکتا ہو، ان کی شریعت میں اس طریقے کا جواز رہا ہو، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کی شریعتوں میں احکام بدلتے رہے ہیں، بہرحال ہماری شریعت میں جو آخری شریعت ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری ہے، اس میں بھائی بہن کا نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سوتیلے بھائی بہن کا بھی نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے، جن کا باپ یا ماں کوئی ایک بھی آپس میں شریک ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ آدم علیہ السلام کی نسل کے آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو بات وارد ہے وہ یہ بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے، یہ اہل کتاب سے لی گئی روایت ہے، بعض صحابہ کی طرف یہ منسوب ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم کس کے دل چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہو، جس کو جاننے سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہو، نہ جاننے سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہو، اس لیے بہت اس کے چکر میں پڑنا مناسب نہیں ہے۔ 7واں سوال ہمارے سامنے ہے، نماز میں بار بار کھجلی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے کسی کو، بعض لوگوں کو اسکن پرابلم ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ امام ابن قدامہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ نماز میں ضرورت پڑنے پر ہلکا پھلکا عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لا بأس ان يحمل الرجل ولده في الصلاة الفریضہ، انسان اپنے بیٹے کو نماز میں، فرض نماز میں گود میں لے کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو قتادہ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز انہوں نے دروازہ کھلوایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چل کر کے آ کر کے دروازہ کھولا۔ اسی طریقے سے فلا باس ان سقط رداء الرجل، امام احمد کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں اس کی چادر گر جائے تو اس کو اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹا موٹا عمل نماز کے دوران ضرورت پڑنے پر کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کو کھجلی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ 8واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعالی لگا سکتے ہیں؟ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ویسے ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعالی یہ قرآن سے ثابت ہے، تعالی اللہ، فتعال اللہ قرآن میں بھی آیا ہے، اور احادیث میں تو بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالی بھی آیا ہے۔ تو ہم
رضی اللہ عنہ بھی صرف کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ عام طور سے جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود کا صیغہ آیا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیا ہے، وہاں پہ تعالیٰ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اگرچہ جائز ہے لیکن جو احادیث میں عام طور سے آیا ہے وہ بغیر تعالیٰ کے آیا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کریں تو بہتر ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا قرآن میں آیت سے پہلے رک سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبی آیت ہے، لیکن لمبی آیت میں اگر بیچ میں کہیں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وہاں بات پوری ہو رہی ہے، تو اگر بات پوری ہو رہی ہے تو ہم پڑھتے پڑھتے اس بیچ آیت میں بھی رک سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہیں پر آیت ختم کر کے نماز میں ہم رکوع میں جائیں گے۔ لیکن ایسے تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم بیچ میں جہاں بات پوری ہو رہی ہے وہاں پہ ہم تلاوت روک کر کے کوئی اور کام کرنے کے بعد میں ہم کنٹینیو تلاوت کریں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں بیچ میں روکنے سے بات ادھوری رہ جائے، ہم بیچ میں بغیر یعنی جو نشانات بنے رہتے ہیں، علامتیں جو وقف کی بنی رہتی ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ علامتیں ایسی رہتی ہیں جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو اگر ادھوری بات رہ گئی ہے تو وہاں ادھورا چھوڑ کر کے تلاوت کو چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسانی کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھوری بات کوئی کر کے بات نہیں روکتا ہے۔ تو جہاں بات پوری ہو رہی ہو وہاں بیچ میں سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ آیت پر ہی ختم کرنی چاہیے بات۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 10واں سوال ہمارے سامنے ہے، کیا سنت چھوڑنا گناہ ہے؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول، جائز کا لفظ تو تھوڑا بھاری ہو جائے گا، مناسب نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور خاص طور سے وہ سنتیں جن کی آپ پابندی کرتے تھے یا جن کی آپ نے بڑی تاکید کی ہے، جیسے آپ نمازوں میں دیکھیے سنن رواتب ہے، جو 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جو پابندی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جن کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، ظہر کے پہلے 4 اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ سنن رواتب ہیں، ان کو ایک مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ گنہگار ہوگا، لیکن بہت بڑے خیر سے محروم ہوگا۔ قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا، ہمارے فرائض کی کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ انہی سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں، ان اول ما یحاسب علیہ صلاۃ العبد یوم ان اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت صلاۃ، بندے سے پہلا سوال، پہلا حساب قیامت کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز کا معاملہ درست ہے تو انسان کامیاب ہوگا، وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور نماز کا معاملہ اگر گڑبڑ ہے تو انسان ناکام اور نامراد ہوگا۔ فإن انتقص من فریضته شیء، اگر انسان کے فرائض میں کچھ کمی ہے، قال الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، فیکمل بہا من انتقص من الفریضہ، تو فرائض میں جو کمی آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اور پھر باقی سارے اعمال اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پورے کیے جائیں گے۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ سنن اور نوافل کے ذریعے ہماری فرائض کی کمی پوری ہوگی، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سنن اور نوافل کو چھوڑے، خاص طور سے سنن رواتب کو نہ چھوڑے۔ لازم اور ضروری اگر آپ بات کریں گے تو وہ تو صرف 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چھوڑنے پر گناہ کی بات کہی اور جن کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ لیکن سنت ایسی چیز کو بولتے ہیں جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور چھوڑنے والے کو سزا نہ ملے۔ حدیث قدسی بھی یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب جس چیز کے ذریعے آتا ہے مما افترضتہ علیہ، وہ چیزیں ہیں جو میں نے بندے پر فرض کی ہیں، اور اس کے بعد بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے اللہ کا مقرب بنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے بنتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا بھی تقاضا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔
یہ 10 سوالات ہیں جن کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے شرعی مسائل کو، جو بھی مسائل ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔